اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 42ویں لیسن پر مشتمل ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کے 15ویں رکوع کی آیات مبارکہ 127 سے 129 تک کا ناظرہ، الفاظ معانی اردو اور انگلش دونوں تراجم اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے۔ قرآن مجید سیکھنا بچوں بڑوں سب پر فرض ہے۔ ایمان افروز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ مکمل 30 پارے سکھانا ہمارا مشن ہے۔ اس مقدس مشن میں ایمان افروز چینل کا دل کھول کر ساتھ دیں اور اس کی تمام ویڈیوز کو صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ جزاکم اللہ۔ آئیے ناظرہ سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تا یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ یہ وقف مرخص کی علامت ہے، صاد یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر تھک کر کوئی ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ یرفع وہ بلند کرتا ہے یا کرے گا، ہی ریزز اور ہی ول ریز، قواعد بنیادیں فاؤنڈیشنز، تقبل قبول فرما ایکسیپٹ، وجعلنا اور ہمیں بنا اینڈ میک اس مسلمین دو فرما بردار، ٹو سبمسو، ذریہ اولاد آف سپرنگ، ارینا ہمیں دکھا، شو اس، مناسک عبادت یا حج کے طریقے ویز آف ورشپ، وبعث اور بھیج یا مبعوث فرما اینڈ سینڈ، اور ریز یزکیہم وہ انہیں پاک کرتا ہے یا پاک کرے گا، ہی پیوریفائز دیم اور ہی ول پیوریفائی دیم۔ اب آئیے ان آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور حضرت اسماعیل بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے ہمارے پروردگار بنا دے ہم کو فرما بردار اپنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایسی ایک جماعت پیدا کرنا جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت سے، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے پروردگار بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں، وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں، اور پاک صاف کر دے انہیں، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ آئیے ناظرین اب ان آیات مقدسہ کا انگلش ترجمہ جانتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، and recall the time when Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail were raising the foundations of the house. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. O our Lord, accept this from us. You are indeed all hearing, all knowing.
रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। O our Lord, and make us both submissive to you and raise from our offspring an ummah submitting to you. Wa arina manasikana wa tub alayna, and show us our ways of worship and turn to us mercifully. Innaka antat tawwabur rahim. Surely you are oft returning to mercy and the most merciful. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alayhim ayatika. O our Lord, raise up from among them the messenger who shall recite to them your revelations. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, and teach them the book and the wisdom and purify them. Surely you are almighty, all wise. آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر جانتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کا ذکر ہے۔ تو پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھیں، اور طوفان نوح علیہ السلام کے بعد دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمائی۔ یہ تعمیر خاص طور پر آپ ہی کے ہاتھ مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت اور سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر آئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا باری تعالیٰ ہماری یہ اطاعت اور خدمت قبول فرما۔ دوسری آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنا فرمانبردار بنا۔ تو آپ دونوں تو معصوم ہیں، آپ کی طرف سے تو یہ تواضع ہے اور اللہ والوں کے لیے یہ تعلیم ہے۔ ساتھ ہی وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیرا گھر تو ہم نے تیری توفیق سے تعمیر کر دیا، اب ہمیں اپنی عبادت یعنی نماز، حج وغیرہ کا طریقہ بھی سکھا دے تاکہ ہم اور ہماری اولادیں تیری عبادت درست طریقے سے کر سکیں۔ تیسری آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک اور دعا کی۔ تو یہ دعا آپ کی اولادوں میں سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، یعنی کعبہ معظمہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد آپ دونوں نے یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنا پیارا محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہماری اولادوں میں ہو۔ تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اور ان دونوں صاحبوں کی نسل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نبی نہیں ہوا۔ اولاد حضرت آدم علیہ السلام میں باقی انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث شریف بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت باسعادت کے وقت دیکھا تھا، اور ان کے لیے ایک انتہائی چمکدار نور ظاہر ہوا تھا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں کتاب سے قرآن پاک مراد ہے، اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق اور معانی کا سکھانا مراد ہے۔ حکمت علم اسرار ہے۔ یزکیہم کے معنی ہیں کہ ان کے دلوں کو قدورتوں سے پاک کر کے اس طرح چمکا دیں کہ ان میں حقائق کی جلوہ گری ہو سکے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنا فرمان بردار بنائے اور قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ایمان افروز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی ابھی اسے سبسکرائب کر لیں، اور اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔